اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں دھڑک 2 کا ریویو دیتے ہوئے ایک ایسی بڑی غلطی کر دیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا یا اب کہہ رہا ہوں، تو آپ اس بات پہ غور کرو۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایسی بات دوں گا جو آپ کے عقل سلیم میں گھر کر جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے سوچنے کے جو دریچے ہوتے ہیں اس کو وہ کھولیں گے۔ میں سب سے پہلے یہ اہم بات دے دوں، یہ چندرچوڈ جو ہے اس نے بتایا کہ وہاں رام مندر تھی اور ہندوؤں کو ہرٹ کیا گیا بلاؤ۔ دیکھو، آپ اتنے بڑے عہدے پہ فیضیاب ہوتے ہوئے اس کا یہ فرض تھا کہ وہ ریٹائرڈ ہونے کے وقت لوگوں کو یہ بتائے کہ میں حق کے لیے جیا، کیونکہ ہندو کو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے، اس واسطے وہ ہم کو دھوکہ دے گیا مودی کی وجہ سے۔ مودی کو آج کٹھارے میں کھڑایا جا رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان کو ہندوستان میں بانٹا کر کے۔ اندرا گاندھی مسلمان کو بانٹنے کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش بنائی اور مسلمان کو بانٹنے کے لیے اب مودی ہندوستان میں ہی ہندو اور مسلمان کو بانٹا۔ تو اندرا گاندھی تو مزہ چکھ لی، اس کو اس کے جو حفاظت کرنے کے لیے جو ٹھہرے ہوئے تھے وہی مار دیے۔ اب مودی کو جو اللہ تعالیٰ سبق دے گا اس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ ایک بات آپ غور کرو، جب بھی مودی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں تو یا تو سندور جیسا یا پہلگام جیسا یا جو بھی اس سے پہلے لوگوں کو مروایا، وہ سارے ایک بہانہ کرتا کہ میری بات کے اوپر آ جاؤ اور جو مدعا لا رہے اس کو بھول جاؤ یا فراموش کر دو یا اس کو بھلا دو، اور وہ بھلانے کی کوشش کرتا۔ اب یہ ہوا کہ اس کے 75 سال پورے ہو رہے تھے، اس کو عہدے سے ہٹنا نہیں ہے، اس کو ویسی ٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ہندو بی جے پی کے، آر ایس ایس کے جو اس کے اپنے نمائندے ہیں۔ تو انہیں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی لو محمد کا کھیل رچایا، اور آئی لو محمد سے پوری دنیا کے اندر لکھا جا رہا، اخباروں میں اور ٹی وی پہ بتایا جا رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا جیسا ہر جرنلسٹ بتا رہا کہ دیکھو یہاں کی سیاست ہندوستان میں مسلمانوں کو غلامی کا درجہ دے دی کر کے وہ لوگ سنہرے الفاظ میں لکھ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1447 سال بعد وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بول کے لکھا جا رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے؟ پیس ہے۔ ساری دنیا کو پیس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ نام ساری دنیا کو پیس دے رہا، ان لوگوں کو الٹا پڑ گیا، ان کی ہر چال الٹی کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ میں بھی سازش کرتا ہوں یہود و نصارہ بت پرستی کے، تو ان کی چال کبھی بھی مسلمان کو بدنام کرنے کی رہتی۔ انڈیا میں آپ وہ نیوز دیکھو، وہ پورے ایک جگہ کرنا چاہیے محمد زبیر، کہ جہاں جہاں یہ مسلمان، محمد زبیر سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا کام یہ۔
بہت دلچسپی سے کرتا ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں میرے بھائی تیرے کو. اللہ تجھے جنت کا حقدار بنائے. اور اسی طرح تو ڈٹ کے رہے. دوسرے مسلمان کو شرم آتی میں بھی کچھ کر جاؤں دنیا میں بول کے. تو ڈٹ کے رہے. تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بول کے. محمد زبیر تو دلی سے پتہ نہیں شاید اللہ عالم مر ہے تو ہمارا نمائندہ, اسلام کا نمائندہ, ہم دینی بھائیوں کی فکر کا جو ہے غم گسار ہمارے ساتھ ہمدرد, جو تو رہنما بن کے ہمارے لیے, تو جو ہے رہبر بن کے ہمارے لیے, تو امیر بن کے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کوشش تو کرتا کہ ساری دنیا میں معلوم ہوتا کہ ہندو نے غلط الزام لگایا تھا اور تو اپنے تحقیق سے مسلمان نہیں ہے, ہندو کیا وہ سازش یا الزام یا بہتان یا جو کچھ بھی ان لوگ کرتے ہیں وہ کچھ سامنے لاتا. تو محمد زبیر میں تجھے سے سلوٹ کرتا ہوں یار. تیرے جیسے لاکھوں اٹھنا چاہیے. اتنے 30 کروڑ مسلمان ہیں, لاکھوں اٹھنا چاہیے وہاں. جب بھی یہ لوگ سازش کرتے مسلمان پہ ڈالتے, وہ مسلمان نہیں نکلتا, ہندو نکلتا. شرمندہ نہیں پڑتے سالے. اب بابری مسجد کا اصل حصہ کیا ہے کہ بابری مسجد پہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور کرو. میں یہ بات بولنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر سے رام رہتا, فکشن کے نہیں بلکہ کالپنک نہیں بلکہ واقع ریئل انسان کی طرح بھی آ جاتا, اس کو تم انسان کو خدا بھی بول لیتے, تم یہاں بھی ڈاؤٹ رہتا. لیکن تم یہ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم انسان کو بھگوان ڈائریکٹ کیوں نہیں بول سکے. تم ہندو رجنی کانت کو بھی بھگوان بول دیتے, امیتابھ کو بھگوان بول دیتے, کوئی اچھا کام کرا تو انسان کو بھگوان بول دیتے, مگر اصل بھگوان کو بھگوان ڈائریکٹ کیوں نہیں بتا سکے ہندو یا کرسچن. ڈائریکٹ گاڈ بول کے جیسس کو کیوں نہیں بتا سکے. ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں میں. جیسس کو گاڈ ڈائریکٹ نہیں بول سکے 2000 سال میں. تمہارے دماغوں میں نہیں آتی, مگر تمہارے دماغوں میں میرے کو ڈال کے کم از کم تم کو جہنم سے بچانا ہے, میرے کو ہیل سے بچانا ہے, تم کو نرس سے بچانا ہے, تم کو سورگ میں بھیجنا ہے. دیکھو ڈائریکٹ تم آج تک جیسس کو گاڈ نہیں بول سکے. ہزاروں کتابیں لکھ لیے تم لوگ, ہزاروں دشمنی کر لیے مسلمانوں سے, ہزاروں مسلمانوں کو جو ہے تم لیڈروں کو مار دیے, ہزاروں مسلمانوں کے جو ہے گھروں کو اجاڑ دیے. تو پوری دنیا میں بولو میں, کرسچن کی سازش جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہوتی ہے, ہندو کی سازش صرف انڈیا میں ہوتی ہے. مگر تم ڈائریکٹ بھگوان نہیں بول سکے ہندو. اگر ہندو سمجھو تم بابری مسجد پہ تمہارا اگر رام پیدا ہوتا تو ہم مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا. ہم اللہ کیا کرتے, ڈائریکٹ کی عبادت کرتے. اور تم بھگوان نہیں بول سکتے رام کو. تم وہ جگہ کو چندرچوڈ اگر سے تو واقع چیف جسٹس سے ولایت سمجھتا ہے یا تو ایسے مقدموں کو سمجھتا ہے جو میں مدعا بتا رہا ہوں اس کے اوپر غور کر کے تو تشریح کر سکتا ہے, تو سامنے بات کو سمجھ کہ تو رام کو خدا نہیں بول سکتا, تو ڈائریکٹ بھگوان نہیں بول سکتا. تو ڈائریکٹ کی بات ہو رہی, ہم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کریں وہاں بابری مسجد میں. اللہ کے معنی ہے ڈائریکٹ بھگوان, اللہ کے معنی ہے ڈائریکٹ گاڈ. اور ہم ڈائریکٹ گاڈ کی عبادت کرنے سے یہ ہنومان یا یہ رام 500 سال ہمیں عبادت نہیں کرتا ڈائریکٹ گاڈ کی. اچھا تیرے کو اس کے اپوزٹ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ, ہمارا اللہ جو مکہ کا جس گھر کا دعویٰ کرتا یہ میرا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کے اوپر بت پرست آئے, ان کو عبادت نہیں کرنے دیا. غور کر, یہ رام کا ہی حصہ ہے بولے تم لوگ بابری مسجد کی جگہ, اور جو ہے بابری مسجد کو شہید کر دیے. تم کرے, رام نہیں کرا. اور یہاں اللہ تعالیٰ مکے کے اندر سے بتوں کو نکالنے کرایا, اور قرآن میں ہے بتوں کو نکالنے کرایا. ابراہیم علیہ السلام کے وقت بتوں کو نکالنے کرایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. اور بت کبھی بھی یہاں ڈیرا جمانے گئے تو ان کو پنپنے نہیں دیا اور ان کو مار بھگایا. یہ اللہ ہے, یہ ڈائریکٹ ہے. یہ اللہ ڈائریکٹ کیا کچھ کر سکتا ہے تم سوچنا ہے.
تم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھ کی. میری تو التجا ہے اللہ سے کہ اللہ میں جو بات کے اوپر ان سے بحث کرنا چاہ رہا ہوں یا ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ان کے عقل میں آ گئے جیسا کر دے اللہ. کیونکہ کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں, تم بابری مسجد کے اوپر 500 سال مسلمان جب کیا عبادت وہ ڈائریکٹ اللہ کی تھی, اور تم جو انسان کو رام کو بھگوان بول رہے, تم بھگوان بعد میں بول رہے, پہلے رام بول رہے. اگر رام کا وجود نہیں ہے تو بھگوان نہیں ہے وہاں پہ, اگر بھگوان کا وجود ہے تو رام نہیں ہے وہاں پہ. اگر تم بھگوان بولے تو گاڈ ہو گیا ہمارا اللہ, اگر سے تم رام بولے تو انسان ہو گیا تمہارے سامنے, پیشاب کرنے والا, پاخانہ کرنے والا, اماں کے پیٹ سے آنے والا, ماں باپ کے جو طفیل سے زمین پہ آنے والا, تمہاری کہانی کے حساب سے. مگر یہ فکشن ہے بولے تو بھی تم کو سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے مذہب کا فاؤنڈر ہے بولے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے پاس جنت اور دوزخ نہیں ہے بولے تم کو سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے پاس روح کا حصہ نہیں ہے, سول کا بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے پاس جو بگ بینگ کا حصہ نہیں ہے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے کو جو ہے یہاں تک کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا ہے یہ صرف آئرن کا حصہ قرآن میں 57 چیپٹر الحدید بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے پاس دوائیں نہیں ہیں بولتے تمہارے ڈاکٹرز, جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہر چیز کی بیماری کی دوا کا جو علاج ہے بتائے سوائے موت کے. میں 1000 نشانیاں دے دیا, تم ستی کرتے تھے ان عورت کی. تم آج بھی جو ہے ڈوری کے پیسے لے کے اس کو ستاتے ہیں. تمہارا مذہب کیسا ہو سکتا؟ تمہارے پاس آج بھی جو ہے ایک غریب دلت کو اپنے مندر میں نہیں آنے دیتے, تمہارے بازو نہیں بیٹھنے دیتے, پانی گھر میں پینے نہیں دیتے. ہاں, تمہارے کے سامنے جو ہے تمہارا برہمن یا شاستریہ ویشیا جو بھی ہے انہیں جو ہے عورت, گندی عورت دھیڑنی کو جا کے لگاتا, تم اس کو کیسا اجازت دے دیتے؟ ہزاروں کو ریپ کرتا, مار دیتا. اللہ بچائے تمہارے ایسے پاگل پنے سے. کوئی اللہ ان کو حفاظت کے لیے فرشتے دے میری دعا کے ساتھ, تاکہ ان کے اندر اسلام آ جائے. ان کے اندر اسلام لانا ضروری ہے. میرا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان 800 سال حکومت کرے, مسلمان ہی حکومت کرے گا آگے بھی, اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ اللہ کی ہے, یہ جگہ جو ہے پیغمبروں کی ہے, یہ جگہ آدم کی ہے, یہ جگہ ولی اللہ کی ہے, یہ جگہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ولی اللہ کی بھی ہے کیرلا میں. اللہ سمجھ میں آئے اور مسلمان اپنی آزادی لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. جس طرح سے برٹش کو بھگائے, یہ کالے برٹش کو بھگاؤ. اللہ اکبر.